ریپبلک پر سواگت ہے. بہت بہت شکریہ میم. جس طرح کی شاعری آپ لگاتار ان دنوں کرتے رہے، کووڈ کے دوران لوگ لگاتار گھروں میں بھی بند رہے اور ایک ایسی بیماری جس سے پورا وشو جوجھ رہا ہے، ایسے میں آپ نے کچھ اس طرح کی شاعری کی کہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے، کیونکہ لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہی اپنا وقت بتا رہے تھے. تو میم آپ نے بھی لوگوں کو کافی موٹیویٹ کیا، کس طرح سے آپ اپنی اس جرنی کو بیان کریں گی؟ دیکھیے، جب یہ شروع ہوا تو یوں تو میں کلاسیکی شاعری کرتی ہوں، رومانٹک شاعری کرتی ہوں، لیکن ان دنوں ماحول ایسا تھا تو اندر سے جو اترتی ہی ایسی شاعری تھی. تو سب سے پہلے یہ جو آپ نے شعر پڑھا، یہ میرا سب سے پہلا شعر تھا اور پہلی یہ نظم تھی، غزل تھی اس دور کے اوپر، جو یہی تھی کہ رفتہ، بیکاز لوگ بھاگ رہے تھے، کسی کے پاس وقت نہیں تھا اور پھر سب پکڑ کے اب گھر بیٹھنا پڑ گیا. تو اس وقت میں نے یہ لکھا کہ رفتار کرو کم کہ بچیں گے تو ملیں گے، گلشن نہ رہے گا تو کہاں پھول کھلیں گے، اور تنہائی میں رہ کے خود سے بھی ملیں گے، رہ جائیں سلامت تو گل خوشیوں کے کھلیں گے. سو اب وقت آ گیا ہے کائنات کا، سوچو یہ روٹھ گئے گر تو یہ موقع نہ ملیں گے. یعنی مجھے یہ لگتا تھا کہ اس ساری جو وبا آئی ہے یا جو یہ بیماری آئی ہے، اس کہیں نہ کہیں انسان بھی ذمہ وار ہے. ہم نے نیچر کا کیا حال کیا ہے. تو وہ میں جیسے جیسے لکھتی گئی کہ اس کو کیسے انسان اپنی غلطی مانے پہلے، پھر تو سدھرے. تو پھر میرا اگلی نظم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کچھ کہہ رہی ہے کائنات ڈھا کے یہ قہر، اب تو آ زمیں پر، اب تو جا ٹھہر، خود کو خدا بنا کے اسی کو بھلا دیا ہے جس کے دم سے رات ہے جس نے دی سحر. تو اس طرح کی جیسے جیسے پوئٹری میں اپنے انسٹاگرام فیس بک پہ جب ڈال رہی تھی تو وہ اس طرح سے وائرل ہوئی. تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں میں لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں، کہیں نہ کہیں میرے جو الفاظ ہیں وہ ان کے دل کی بات کہہ رہے ہیں، ورنہ اس طرح سے نہیں ہوتی. مطلب 5,000 شعر ہو رہے ہیں اور لوٹ کے پوئٹری ہمارے پاس ہی آئی جا رہی ہے اپنی، وہ اس طرح سے ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا، اسپیشلی جب مائیگرینٹ لیبرز کی ہوئی، تو پھر دل بھی بہت دکھتا تھا، اور ایک شاعر تو تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہی ہے. تو اس وقت پھر میں نے پوری ایک غزل ان پہ بھی لکھی، جس طرح سے کہ مشکلوں کے دور میں یہ کام کیا جائے، کوئی بھوکا نہ رہے انتظام کیا جائے، یہ جو مرض بن کے موت آ گیا ہے اس طرف، گھر میں رہ کر اسے ناکام کیا جائے. یعنی اس میں اسٹے ایٹ ہوم بھی آ گیا تھا. تو مطلب میں نے وہ سارے ایسپیکٹ کور کیے. یہ جیسے کہ یہ اس میں یہ بھی تھا کہ جب مائیگرنٹ لیبر کی کوئی یہ نہیں ہے کوئی ہندو ہے کوئی مسلم، سب اس وقت دکھ کے مارے ہوئے تھے، بہت درد بھری تصویریں تھیں اس وقت. تو پھر ہم نے یہی لکھا کہ یہ مذہب، یہ ذات، یہ اونچ، یہ نیچ، ان مدعوں کا قصہ تمام کیا جائے، اور جو یہ تھا کہ دولت عبادت گاہ عام کیا جائے. یعنی جو مندر مسجدوں میں اتنے پیسے، گرودواروں میں، جو کہ ہوا، گرودواروں نے بعد میں سب اپنے نکال کے دیا، تو یہ اس وقت ہم نے لکھا دولت عبادت گاہ عام کیا جائے، وطن اور مفلسوں کے نام کیا جائے. تو یہ کسی طرح سے انسپائر کرتی تھی. تو لوگ جب اپنا سب لوگ ایک دوسروں کو مدد کرنے کے لیے نکلے بھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے لگا لوگ بہت اداس ہو گئے. میم آپ نے حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ لکھی، آپ کی کچھ ایسی نظم یا شعر؟ ہاں جی، بالکل لکھا یہ کہ آیا ہے برا وقت تو گزر بھی جائے گا، بگڑا ہے جو نصیب تو سنور بھی جائے گا، دور ہے خزاں کا بدل بھی جائے گا، موسم بہار پھر ادھر بھی آئے گا، وقت ایک سا کہاں کسی کا رہتا ہے، طوفان جو آ گیا ہے ٹھہر بھی جائے گا، حال ہو گیا ہے ملک کا جو ان دنوں، مل کر بڑھائیں ہاتھ تو سدھر بھی جائے گا، اور مانا کہ زخم گہرا ہے پھر بھی یہ جان لو، مرہم محبت سے بھر بھی جائے گا. تو کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو ہم یہ جو ہے مشکل دور نکل جائے گا. میم جس طریقے سے آپ نے یہ شاعری کی، بہت حوصلہ افزائی کرتی ہیں. جس طرح سے کرونا واریئرس رہے، فرنٹ لائن واریئرس، جس میں ہم چاہے ہمارے ڈاکٹرز کی بات کریں، میڈیا پرسنس کی بات کریں، یا پولیس اور جتنے فوجی ہیں تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ لائن آف ڈیوٹی پہ لگاتار وہ رہے، تو ان کے لیے بھی میم آپ نے کچھ لکھا؟ جی، میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اسی میں شاید ایک دو شعر ان کے بھی تھے، ہے اسی میں جیسے تھا کہ ہیں کر رہے دن رات جو علاج و حفاظت،
مل کر انہیں سلام کیا جائے. تو میں نے مطلب ہر پہلو کو اپنی طرف سے ٹچ کیا جو اس وقت بہت چاہے وہ بہت اداسی کا تھا, چاہے وہ ہوپ دینے والا تھا. جیسے ہم نے یہ بھی لکھا جب اب لگتا تھا ابھی تھرڈ ویو کی کہانی تو بعد میں آئی, جب لگتا تھا اب یہ جا رہے ہیں تو یہ بھی کہا کہ جان لیوا یہ بلا ٹلنے کو ہے, درد و غم کی رات اب ڈھلنے کو ہے, اور صبر کر کچھ اور تو ہے چشم نم, خوف و دہشت کی گھڑی ٹلنے کو ہے. تو کیا میں نے اپنی طرف سے, جیسے I did try to fit in everything. میم ساری جتنی بھی میں سن رہی ہوں آپ کی کویتائیں اور تمام سوشل میڈیا پہ سنی بھی دیکھی بھی, بہت انسپائرنگ ہے. لیکن جیسے میم ابھی حالات چل رہے ہیں, اگر ہم طالبان کی بات کریں, کابل کی بات کریں, اتنے بلاسٹ ہوئے, اتنے لوگوں کی موت ہو گئی, ان کے لیے بھی آپ شاعر ہیں, ایموشنل ہیں, کچھ نہ کچھ تو میم آپ نے ان کے لیے بھی لکھا ہی ہوگا. اور کہتے ہیں کہ بھلے دوا نہیں, لیکن جو شاعروں کے جو الفاظ ہوتے ہیں زخم بھرنے کا کام کرتے ہیں کافی حد تک. دیکھیے جب یہ ابھی اتنی موتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی مجھے لگتا تھا کہ مجبور اپنی ہستی ہو گئی ہے ان دنوں, موت کتنی سستی ہو گئی ہے ان دنوں. یہ تھے ہمارے ساتھ مینو بخشی. جس طریقے سے آپ نے بھی سنا کہ بہترین شاعری, اور کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی زخم بھرنے کے لیے اگر ڈاکٹر کی دوا کام نہ آئے تو ایک بار شاعر کی نظم, اس کی شاعری اور اس کے الفاظ پڑھ لیجئے, آپ کے بہت سارے درد کم ہو جائیں گے. اور جس طرح سے ابھی تصویر چل رہی ہے کابل کو لے کر, طالبان کو لے کر, کہیں نہ کہیں یہ جو شاعری ہے بہت سارے زخموں پر محرم رکھنے کا بھی کام کرے گی. ویڈیو جرنلسٹ سنجیو کے ساتھ انجو نروان, ریپبلک بھارت.